الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ آج سے ہم 29ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس پارے کا آغاز سورہ ملک سے ہوتا ہے۔ سورہ ملک مکی سورت ہے، اس میں 30 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے فضائل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ آپ نے اس سورت کو واقعہ اور منجیہ قرار دیا۔ واقعہ کا معنی بچانے والی اور منجیہ کا معنی نجات دلانے والی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہی الواقعۃ المنجیہ تنجیہ من عذاب القبر، کہ یہ سورت بچانے والی ہے، نجات دلانے والی ہے۔ یہ تلاوت کرنے والے کو عذاب قبر سے بچاتی ہے، نجات دلاتی ہے۔ یعنی جو آدمی سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے عذاب قبر سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ قبر کی منزل بڑی سخت منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ تنہائی کی گھڑی ہے، دشوار گزار گھاٹی ہے، جس سے انبیاء کرام علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے پناہ مانگی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ جنت اور جہنم کے تذکرے پہ آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے سامنے آنے پر روتے ہیں؟ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہے۔ ان قیامت کے دن کی کامیابی بھی اسے ہی ملے گی جس کی قبر اچھی ہے، اور جو یہاں ناکام ہو گیا وہ آگے بھی ناکام ہی ناکام ہے۔ تو عذاب قبر سے بچنے کا جو نسخہ ہے وہ سورہ ملک کی تلاوت ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت کرنا، اس کو یاد کرنا، اس پہ عمل کرنا، یہ قبر کے عذاب سے نجات کا ایک وظیفہ اور نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو، یعنی اہل ایمان اس سورت کو زبانی یاد کریں۔ 30 آیات کی صورت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک صورت ایسی ہے جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی اتنی سفارش کرے گی کہ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گی۔ یعنی کہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دوزخ میں ڈال بھی دیا گیا تو اس سورہ مبارکہ کی سفارش کی برکت سے اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ تو یہ بڑی برکت والی سورت ہے۔ اس کا نام ہی، اس کا آغاز ہی تبارکہ کے الفاظ سے ہوتا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات۔ تو اس کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اس کو زبانی یاد بھی کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے، اور اس کے جو ضابطے ہیں، جو اس میں اصول بیان کیے گئے ہیں، ابھی دوسری آیت مبارکہ میں ہمارے سامنے آئے گا
کہ زندگی گزارنے کا پورا خلاصہ اور زندگی کا پورا فلسفہ کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہم اس دنیا میں کیوں آئے اور ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے، زندگی کا پورا فلسفہ اس سورت کی ایک آیت میں بیان کر دیا گیا۔ اور یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جی ہم کیوں پیدا کیے گئے، ہم دنیا میں کیوں آئے۔ آج جو لوگ اسلام کی روشنی سے محروم ہیں، قرآن کی روشنی سے محروم ہیں، وہ آج کل سب سے زیادہ اس لیے پریشان ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، یہاں کیا کرنے آئے ہیں، کیوں پیدا ہوئے ہیں۔ اور اس بات کو سوچ سوچ کے لوگ پاگل ہو رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ بچے پیدا کرنا بند کر رہے ہیں۔ یہ بات جو تھوڑی عجیب لگتی ہے لیکن یہ بالکل حقیقت ہے، ثابت شدہ بات ہے کہ سنی سنائی بات نہیں۔ آج یہ بات ایک باقاعدہ ایک نظریے کی شکل اختیار کر گئی کہ جی بچے پیدا نہیں کرنے چاہیے، ایک بھی بچہ پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ یورپی ممالک کے اندر لوگوں نے بچے پیدا کرنا بند کر دیے، وہاں کی حکومتیں پریشان ہیں، وہ بچے پیدا کرنے والوں کو الاؤنس دیتے ہیں، بونس دیتے ہیں، جو 2 بچے پیدا کرے، 3 بچے پیدا کرے، کیونکہ لوگوں نے بچے پیدا کرنے بند کر دیے یہ سوچ کر کہ کیا فائدہ ہے اس زندگی کا، کیوں بچے پیدا کریں، کیوں اس دنیا میں ہم آئے ہیں، کیوں ہم اور لوگوں کو اس دنیا میں لائیں۔ اس لیے کہ ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ انسان دنیا میں کیوں آیا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک نظریہ بنتا جا رہا ہے کہ جی ہماری پیدائش بھی فضول تھی اور اب ہم یہ فضول کام مزید جاری نہیں رکھیں گے۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو اس نظریے کے حامی ہیں، بوڑھے ہو گئے، شادی نہیں کی، اگر شادی کی بھی ہے تو بچے پیدا نہیں کیے۔ آپ یورپ کا جو سماجی نظام ہے اس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے۔ لیکن قرآن مجید ہمیں اس بات کا جواب دیتا ہے، تفصیل سے دیتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ سورہ ملک کی دوسری آیت میں بڑی صراحت اور بڑی وضاحت کے ساتھ دیتا ہے جو ابھی ہمارے سامنے آئے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری کی ساری بادشاہت ہے۔ راج، بادشاہت، ملکیت، ملک حقیقت میں اللہ کا ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا جاتا ہے کہ ہم دنیا میں جس چیز کے بھی مالک ہیں، ایک تو ہم مجازی مالک ہیں، دوسرا ہم عارضی مالک ہیں، عارضی، مجازی اور عارضی مالک ہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی کسی چیز کا نہ تو حقیقی مالک ہے اور نہ مستقل مالک ہے، کسی بھی چیز کا۔ رجسٹری ہو گئی، انتقال ہو گیا، کاغذ بن گئے، لیکن عنقریب یہ کاغذ تبدیل ہو جانے والے ہیں، یا ہماری زندگی میں یا ہمارے مرنے کے بعد تبدیل تو ہونا ہے۔ جی پکی نوکری ہے، پکی نوکری، یہ کیسی پکی نوکری ہے جو 20 25 30 سال کے بعد ختم ہو جانے والی ہے؟ یہ پکی نوکری ہے۔ پکی کیا چیز ہے؟ کوئی نوکری پکی نہیں، کوئی ملکیت پکی نہیں، کوئی ذمہ داری، کوئی منصب مستقل نہیں، سب کچھ مجازی ہے اور سب کچھ عارضی ہے، کچھ بھی پکا نہیں ہے، کچھ بھی مستقل نہیں ہے۔ یا ہماری زندگی میں ہی یا ہمارے مرنے کے فوراً بعد یہ سب کچھ تبدیل ہو جانے والا ہے۔ آج سے 100 سال بعد ان زمینوں کا، ان گھروں کا کون مالک ہوگا؟ اور آج سے 100 سال پہلے ان زمینوں کا، ان گھروں کا کون مالک تھا؟ ہمارا تو کہیں نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ تو حقیقی بادشاہ اللہ ہے، جس کی بادشاہت حقیقی ہے، جس کی بادشاہت مجازی نہیں ہے، جس کی بادشاہت مستقل ہے، جس کی بادشاہت عارضی نہیں ہے۔ حقیقی بادشاہ، مستقل جس کی بادشاہت قائم ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی سب کچھ کر سکتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔
یعنی سب ملک بھی اسی کا اور اس سلطنت پہ اختیار بھی اسی کا، اختیار بھی اسی کا۔ اب دنیا کے بادشاہوں کا اختیار تو بڑا محدود ہے، بڑا ہی محدود ہے، لیکن اللہ عز و جل کا اختیار اس کی سلطنت پر لامحدود ہے۔ اس سلطنت میں، اللہ کی اس بادشاہت میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ہمیں جو لگتا ہے کہ جی ہم نے یہ چاہا تھا یہ ہو گیا، ہم نے اس کی کوشش کی تھی یہ ہو گیا، فلاں بادشاہ نے یہ چاہا تھا یہ ہو گیا، فلاں سپہ سالار نے یہ چاہا تھا یہ ہو گیا، وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کی چاہت کے ساتھ اللہ کی چاہت بھی جڑ جاتی ہے۔ اللہ نے بھی چونکہ یہ چاہا تھا، اتفاق سے بادشاہ نے بھی چاہ لیا تو کام ہو گیا۔ اب بادشاہ یہ کہتا ہے جی میرے چاہنے سے ہوا، حالانکہ حقیقت میں اللہ کے چاہنے سے ہوا۔ یعنی جب انسانوں کی چاہت اللہ کی چاہت سے ملتی ہے، سورہ الشمس میں فرمایا گیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تمہاری چاہت تبھی پوری ہوتی ہے جب اسے اللہ بھی چاہ لیتا ہے۔ جب تمہاری چاہت اللہ کی چاہت کے ساتھ مل جاتی ہے تو وہ چاہت پوری ہو جاتی ہے۔ جب ہماری چاہت کے ساتھ اللہ کی مشیت نہیں ملی تو آپ دیکھ لیں پھر کیا ہوتا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے ارمانوں کے ساتھ اللہ کی مشیت نہیں جڑی، میری خواہش کے ساتھ اللہ کی مشیت نہیں جڑی، تو وہ خواہشیں دھری کی دھری رہ گئی اور ان ارمانوں کے جنازے نکل گئے، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی مشیت نہیں جڑی۔ ایک بادشاہ نے ایک چیز چاہی، اللہ نے بھی چاہی، وہ ہو گئی۔ ایک بادشاہ نے ایک چیز چاہی، اللہ نے نہیں چاہی، وہ نہیں ہوئی، تو بادشاہ کا تو کوئی کمال نہیں ہے، اس کی تو کوئی چاہت نہیں ہے۔ قادر مطلق تو اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اور دوسری آیت میں یہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، جینا اور مرنا، انسان کا دنیا میں آنا اور انسان کا دنیا سے جانا، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ انسان کا دنیا میں آنا اور انسان کا دنیا سے جانا یہ بیکار اور بے مقصد نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ لوگ آج کے زمانے میں یہ نظریہ بنا لیا کہ ہمیں دنیا میں بیکار پیدا کیا۔ اپنے ماں باپ کو کوستے ہیں، ماں باپ کو کوستے ہیں، مختلف سروے سامنے آئے، رپورٹ سامنے آئیں، دنیا میں باقاعدہ یہ نظریات سر اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اب ہم کسی کو پیدا نہیں کریں گے، لا بلد رہ کر مرنا چاہتے ہیں، تو وہ بیکار سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ یہ بیکار نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں جانچے، اللہ تمہارا امتحان لے، آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے، اچھا عمل۔ بس یہ ہے فلسفہ زندگی کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ جو جس منصب پہ، جس حیثیت پہ ہے، جس عمر میں ہے، جس خطے میں ہے، جس رنگ کا ہے، جس ذات کا ہے، اس کی دنیاوی حیثیت جو بھی ہے، اللہ نے بس یہ دیکھنا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے اپنے اس حصار میں اور اپنی اس حیثیت میں رہتے ہوئے اچھا عمل کیا یا نہیں کیا۔ اس موضوع پر انشاءاللہ مزید بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق